السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ابھی تک ہم قومی ہمدردی تک کا تمام ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ایکسپلینیشن بھی میں دے چکی ہوں۔ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے رشتہ ناتا۔ رشتہ ناتا جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے۔ آپ کا نام جو ہے محمد حسین اور آزاد جو ہے وہ تخلص، شمس العلماء جو ہے وہ خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم جو ہے وہ دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ رشتہ ناتا چیپٹر، اس میں ہمیں رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، یعنی ایک رشتہ جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے اور اللہ نے رشتے بنائے ہیں اور ان کو جو ہے کوئی بھی انسان خود سے توڑ نہیں سکتا۔ جو بات خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں کو اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہوں، مطلب اس پورے چیپٹر میں کیا بتایا جا رہا ہے میں وہ بتا رہی ہوں، کیونکہ ریڈ تو آپ لوگ خود بھی آرام سے کر سکتے ہیں، تو ریڈ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں بتایا کیا گیا ہے، میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ معاشرے میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رشتہ داری اور اس کے تقاضوں کی اہمیت نہیں دیتے۔ آزاد لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اسے رشتوں کی زنجیر سے باندھ کر بھیجا۔ ماں باپ کا رشتہ اس کے بغیر وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، یہ خدا کی جانب سے ہے۔ انسان کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ خدائی رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، نہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ انسان خاندانی رشتوں کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے اور رشتوں کا احترام، قدر اور عزت کرنی چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی رضا میں خوش رہیں، اس کے حکام کی پابندی کریں اور رشتوں کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہیں۔ انسان کو اس وجہ سے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا۔ رشتوں کی زنجیر انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کو نہیں بخشی گئی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جانداروں میں کوئی رشتے نہیں پائے جاتے، لیکن انسانوں میں جو ہے وہ رشتے پائے جاتے ہیں۔ رشتوں کی زنجیر جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، انسان کو اتنی ہی زیادہ جو ہے مسرت، شادمانی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اب ماں باپ کے علاوہ بھی دوسرے قریبی اور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلاً بہن، بھائی، پھپھا، پھوپھی وغیرہ، تو خاندان میں ان رشتوں کی بھی اہمیت ہے۔ یہ رشتے اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حقوق و فرائض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ خاندان میں آنے والے ہر نئے بچے کا ان کا رشتہ اور تعلق فوراً اللہ کی جانب سے بن جاتا ہے۔ اب یہ نزدیکی اور دور کے رشتہ دار بھی بچے کی دیکھ بھال اور پرورش کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑا حصہ تو خدا کی جانب سے ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد بالترتیب دوسرے رشتہ داروں کی باری آتی ہے۔ یہی قدرت قانون ہے اور اس قانون پر سب چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی ادب کا تقاضا ہے۔ نیکسٹ ہمیں پیراگراف دیا ہے کہ ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ مطلب یہ کہ جو ہے یہ رشتے خدا کی طرف سے جو ہے عطیہ ہوتے ہیں اور ان سب کی اپنی اپنی جگہ اور اہمیت اور ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا ادب، احترام، ماں باپ کی پرورش، بچوں کی اطاعت اور خدمت ان کے لیے بھی اور دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہی قانون قدرت ہے اور ادب کا تقاضا بھی۔ خدا نے ہم سب کو رشتوں کی زنجیر میں باندھ کر رکھا ہے۔ خاندان وہ جگہ ہے جہاں بچے کو ہر رشتہ مل جاتا ہے، پرورش پاتے پاتے ان کی شناخت بھی کر لیتا ہے، حقوق و فرائض بھی سمجھ لیتا ہے۔ رشتہ داروں کا ادب، ان کی عزت و تعظیم لازمی ہے۔ جیسے وہ تم پر توجہ دیتے ہیں، تمہیں بھی ان پر توجہ دینا ہوگی۔ اگر توجہ نہ دی جائے گی اور اس کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا جائے گا
تو پھر ہمارے لیے کون ہوگا تو وقت پڑنے پر ہمارا ادب کرے گا، اور کون بڑھاپے کی حالت میں ہماری جانب توجہ دے گا۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، بجائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ مطلب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں باپ کی اور اس کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کی، تو کیا ہوگا کہ ہم قانون اور تقاضے کے خلاف جائیں گے اور ان کی اہمیت مانیں گے نہیں، ان کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، تو ہمیں اپنی لمبی زندگی آسانی سے گزارنا وہ مشکل ہو جائے گی۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض و پرورش سے حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ مطلب یہ کہ کسی سے رشتہ داری اور تعلق انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کسی خاندان میں ہو اسے پیدا ہوتے ہی بے شمار رشتے خود بخود مل جاتے ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مطلب ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جیسے انہوں نے بچے کی دن رات خدمت کی تھی، اب بزرگوں کی خدمت کرنے کا وقت ہے، یہی ذمہ داری ہے، یہی ان کا حق ہے۔ اب یہ بتاؤ، انہی رشتوں بزرگوں کی خدمت، پرورش، تعلیم اور تربیت کی وجہ سے تمہیں معاشرے میں عزت ملی، روزگار، کاروبار ملا، عہدہ اور عزت ملی، نام کمایا۔ کیا ان رشتوں اور بزرگوں کے بغیر اتنے کمالات کر سکتے تھے، باعزت مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے تھے؟ تمہیں اپنے ملازمت، اپنا کاروبار، اپنا عہدہ، اپنی عزت ذاتی محنت کی لگ رہی ہوگی، آپ کو صرف اپنا کردار اور محنت نظر آ رہا ہوگا، یہ میں نے اپنے محنت کے بلبوتے پہ حاصل کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کا تعاون اور اشتراک کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اس طرح تمہارے خرد تمہیں خدمت کریں گے، پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا۔ خرد یعنی آپ کے مطلب اولاد، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی نیکسٹ جنریشن آپ کی خدمت کرے گی۔ مطلب یہ گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے کہ آپ جیسا کریں گے، مطلب آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ اچھا کیا تو آپ کو بھی اچھا ملے گا، صحیح ہے۔ بہریابی اور کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گی، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خودسر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جانب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھ دیا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور بتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ مطلب جو ہمیں ماں باپ کا کیا نظر آ رہا ہے، مطلب وہ ہمارے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، جب وہ ہمیں وہی نظر نہیں آ رہا تو ہم اللہ کا کیا کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ویسے ہی ہمیں نظر نہیں آتا، اور مطلب جو دیتا لیتا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو پھر ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، یعنی سب سے بڑا اعلیٰ مرتبہ تو اللہ کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔
اس معبود کی عبادت اور طاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہیں، جن کی بدولت ہم جو ہے مطلب اس نیستی سے ہستی میں آئے۔ ٹھیک ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے، مطلب جو ہے دوسرا مرتبہ ہمارا کس کا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، مطلب پیدائش جن کی وجہ سے ہوئی، پرورش جن کی وجہ سے ہوئی، یعنی ہمارے ماں باپ۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے مطلب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کچھ بھی سلیقہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو انہوں نے ہمیں سکھایا، انہوں نے ہماری پرسنالٹیز بنائی، مطلب ہم جو کچھ بھی ہیں، ہماری شخصیت کیسی ہے، وہ سب ہمارے ماں باپ کی بدولت ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی، جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے کام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہو گئے، جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لڑکے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی بھی اطاعت اور فرمانبرداری میں پیچھے نہیں رہتے۔ تجربات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں وہ معاشرے میں عزت شہرت اور بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور جو لوگ والدین کی حکم عدولی اور نافرمانی کرتے ہیں ان کا برا مقام ملتے ہیں، جو ان کو معاشرے میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ایسی نافرمان اولادوں کی ہزاریں مثالیں ہمارے جو ہے سامنے آ جائیں گی، جو تباہ حال اور مقام پستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات رد نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بادب بیٹھنا چاہیے اور ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ کس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں؟ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اب استاد کا رتبہ بتا رہے ہیں کہ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد جو ہے پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیھال، یعنی دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں، اور چونکہ ان کا جو ہے رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت جو ہے وہ زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے اسی کی اولاد وہ ہیں۔ تمہارے نام جو ہے تمہاری ناموری یا بھلائی سے ان کو بھی جو ہے ناموری و نیک نامی ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی مقام پر کامیاب ہوتے ہیں یا آپ کا نام بنتا ہے، آپ فیمس ہو جاتے ہیں، تو وہ صرف آپ کی جو ہے وہ فیم نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو ہے وہ تمام رشتہ داروں کی جو ہے وہ فیم ہے، یعنی وہ بھی جو ہے وہ مشہور ہو جائیں گے، صحیح ہے، وہ بھی نیک نام ہو جائیں گے۔ بس بات یہ ہے کہ نیک نامی میں جو ہے وہ نام کمایا جائے، صحیح ہے۔ تمہارا ان سے خون شریک، مطلب تمہارا اور اس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری جو ہے ہر بات پر اس کا خون بھی ویسے ہی جوش کھائے گا جیسے کہ تمہارے باپ کا۔ جیسے کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے، اس واسطے تم کو اس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ تمہارا اگر تم سے مطلب چچا اگر تمہارا تم سے جو ہے وہ چھوٹا ہے عمر میں تو بھی اس کی تعظیم کرو، کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی ہے۔ ہاں، اگر چچا ہوں، کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ پھپھا اور پھپھو کو بھی جو ہے وہ ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے، مثل مشہور ہے کہ ماں بیٹے دو ذات، ٹھیک ہے، پھوپھی بھتیجے ایک ذات، صحیح ہے۔ باپ اور پھوپھی کا ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہے، اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسے ہی اس کا حق پہنچانا چاہیے۔
تم ان کو حق ادا کرو، ان کا حق تم پر ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں مامی خالہ خالو سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ بچے ضد کرتے ہیں، ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب ناز ان کو اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور کہ بڑا بھائی باپ برابر، جتنا تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی جو ہے تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کے حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائی سے ہوتی ہیں۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہے، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا ان کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے، حرمت مینس عزت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے اور اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ تو اوورآل اس پورے چیپٹر میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو تمام رشتوں کے بارے میں انہوں نے الگ الگ بتایا ہے، مطلب صرف ماں باپ کا رشتے کی اہمیت نہیں بتائی، ساتھ میں آپ کو دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی سب کے رشتوں کی اہمیت بتائی ہے۔ تو جو ہے مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمام رشتے جو ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں اور ان کی عزت، ان کا احترام ہم پر جو ہے وہ واجب ہے، مطلب ہمیں لازمی ان کی عزت، ان کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہی ہماری دنیا جو ہے کہ کامیابی کا راز ہے۔ اوکے۔